دوستو آج ہم کال نیوپورٹ کی فیمس بک ڈیجیٹل منیملزم کی سمری دیکھنے والے ہیں۔ یہ بک ہمیں بتاتی ہے کہ کیسے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی اور سمارٹ فون ہماری لائف کو امپیکٹ کر رہے ہیں اور ہم کیسے خود کو اس ایڈکشن سے بچا سکتے ہیں۔ آتھر کہتے ہیں آج ہم اٹینشن اکانومی میں جی رہے ہیں، جہاں پر ہر کمپنی لوگوں کا اٹینشن گریب کرنے میں لگی ہوئی ہے، کیونکہ اس بزنس ماڈل کا یہی رول ہے کہ ہم جتنے زیادہ لوگوں کی اٹینشن حاصل کر پائیں گے ہم اتنا ہی زیادہ ارن کر پائیں گے۔ اس لیے تو ہر سال ٹریلینز آف ڈالرز ایڈورٹائزمنٹ میں خرچ کیے جاتے ہیں، بیکاز یور ٹائم از اکول ٹو دیئر منی۔ یہ بزنس ماڈل غلط نہیں ہے، پرابلم یہ ہے کہ لوگ اس ٹیکنالوجی کے مائنڈ لیس یوز کی وجہ سے اپنی لائف کو ڈیفیکلٹ بناتے جا رہے ہیں اور انہیں اس بات کا پتہ تک نہیں ہے۔ لوگ انٹرٹینمنٹ اور دوستوں سے کنیکٹ رہنے کے نام پر سارا دن اپنے موبائل سے چپکے رہتے ہیں اور دور دراز کے لوگوں سے کنیکٹ رہنے کے چکر میں اپنے پہلو میں بیٹھے دوست یا فیملی ممبر کو اگنور کر رہے ہوتے ہیں، کیونکہ وہ پاس بیٹھے ہوئے پرسن سے زیادہ امپورٹنٹ اپنے اسمارٹ فون کی نوٹیفیکیشنز کو دے رہے ہوتے ہیں۔ آتھر کہتے ہیں چیکنگ یور لائکس از نیو اسموکنگ، یعنی بار بار اپنی پوسٹ کے لائک اور کمنٹ چیک کرتے رہنا اور بار بار اپنے اسٹیٹس کے ویوز چیک کرتے رہنا سگریٹ کے نشے سے بھی زیادہ ایڈکٹیو ہے۔ اور پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو بزی رکھنے یا چپ کرانے کے لیے اسمارٹ فون یا ٹیبلٹ انہیں دے دیتے ہیں، جبکہ وہ یہ نہیں جانتے کہ جس چیز کا وہ بچے کو عادی بنا رہے ہیں وہ ڈرگز سے بھی زیادہ خطرناک ہے۔ آتھر کہتے ہیں لوگ کنورسیشن اور ڈیجیٹل کنیکشن کو ایک ہی سمجھتے ہیں، جبکہ یہ دونوں چیزیں بالکل ڈیفرنٹ ہیں۔ کنورسیشن کا مطلب ہے فیس ٹو فیس ٹاکنگ، یعنی جس میں آئی کانٹیکٹ ہوتا ہے، فزیکل انٹریکشن ہوتا ہے، اور ڈیجیٹل کنیکشن میں ایموجیز کے یوز سے اسے ریپلیس نہیں کیا جا سکتا۔ فار ایگزامپل کسی دوست کے برتھ ڈے پوسٹ پر برتھ ڈے وش کرنے اور فزیکلی اس کے گھر جا کر فیس ٹو فیس وش کرنے میں بہت بڑا فرق ہے۔ اس لیے ڈیجیٹل کنیکشن ہمارے فیس ٹو فیس کنورسیشن کا سپورٹر تو ہو سکتا ہے لیکن آلٹرنیٹ کبھی بھی نہیں ہو سکتا۔ آتھر کے مطابق ڈیجیٹلی ہم جتنے زیادہ کنیکٹڈ ہوتے ہیں ہمارے ریلیشنز اتنے زیادہ بورنگ ہوتے ہیں، کیونکہ آپ جن دوستوں سے سوشل میڈیا پر ہر پل کنیکٹڈ رہتے ہیں ان سے جب آپ فیس ٹو فیس ملتے ہیں تو آپ لوگوں کے پاس کچھ نیا بتانے یا شیئر کرنے کے لیے ہوتا ہی نہیں، کیونکہ آپ کو ایک دوسرے کے ہر پل کی خبر پہلے سے ہوتی ہے۔ اس لیے اپنے دوستوں سے ملاقات کے وقت فارمل ہیلو ہائی کے بعد موبائل کو چھیڑنے کے علاوہ اور کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو ڈیجیٹل کنیکشن کا یہی ویک پوائنٹ ہے کہ آپ ڈیجیٹلی جتنے زیادہ کنیکٹڈ ہوں گے آپ اتنے ہی زیادہ خالی خالی فیل کرنے لگیں گے۔ اس لیے ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کا یوز کرنا چاہیے لیکن افیکٹو یوز کرنا چاہیے، اسی کو ڈیجیٹل منیملزم کہتے ہیں۔ ٹیکنالوجی کے اس مائنڈ لیس یوز سے بچنے کے لیے آتھر نے 3 پرنسپلز بتائے ہیں جن کو فالو کر کے آپ اپنے آپ کو اس ایڈکشن سے بچا سکتے ہیں۔ پرنسپل نمبر 1، انٹینشنل یوز آف ڈیجیٹل ٹیکنالوجی۔ آتھر کہتے ہیں ڈیجیٹل ٹیکنالوجی کے ڈسٹریکشن لوپ سے بچنے کے لیے آپ کو اس کے کیئرلیس یوز سے بچنا ہے۔ اپنے اسمارٹ فون یا کسی بھی ڈیجیٹل ڈیوائس کو یوز کرنے سے پہلے یہ سوچ لیں کہ آپ اسے کس پرپز کے لیے یوز کرنا چاہ رہے ہیں، اور وہ کام پورا ہونے پر یوں ہی اوپر نیچے اسکرولنگ کرنے کے بجائے اسے واپس رکھ دیں اور اپنے ڈیجیٹل ڈیوائسز کو امپورٹنٹ، ویلیویبل اور میننگ فل پرپز کے لیے یوز کریں۔ آج لاکھوں لوگ انٹرنیٹ پر بزنس کر کے لاکھوں کما رہے ہیں کیونکہ وہ اس ٹیکنالوجی کو اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کر رہے ہیں۔ پرنسپل نمبر 2، سیٹ باؤنڈریز۔ آتھر کہتے ہیں ڈیجیٹل منیملزم کے لیے ہمیں کچھ باؤنڈریز سیٹ کرنی ہوں گی۔ مثلا شام کو جو ٹائم آپ کو فیملی کے ساتھ بتانا ہے اس ٹائم پر اپنے موبائل کو ایروپلین موڈ پر لگا دیں۔ اس طرح آپ اننیسیسری انٹرپشن سے بچ کر اپنی فیملی کے ساتھ کنورسیشن مینٹین رکھ پائیں گے، کیونکہ کسی کو امپورٹنٹ کام ہوگا تو وہ دوبارہ بھی کال کر سکتا ہے آپ کو، اور اپنے فیملی ممبرز کو بھی ایسا ہی کرنے کے لیے کہیں تاکہ ایک دوسرے کے پاس ہو کر بھی ایک دوسرے سے دور نہ رہیں۔ آپ شام کو اپنا موبائل فون سوئچ آف کر کے ایوننگ واک پر چلے جائیے، اپنے آپ کے لیے اور اپنی فیملی کے لیے ٹائم نکالیں۔ جو سائٹس یا ایپس آپ لیپ ٹاپ پر یوز کر سکتے ہیں انہیں اپنے موبائل فون سے ان انسٹال کر دیں، کیونکہ موبائل فون ہر وقت آپ کے پاس ہوتا ہے، اس لیے ان کے نوٹیفیکیشن سے آپ ڈسٹریکٹ ہو سکتے ہیں۔ لیپ ٹاپ تو گھر پر ہوتا ہے، اسے آپ ضرورت کے وقت ہی چلاتے ہیں۔ نیوز کے لیے کوئی ایک ہی چینل یا سائٹ جس پر آپ کو ٹرسٹ ہو اسے یوز کریں، جہاں سے آپ کو جینوئن انفارمیشنز ملیں۔ اپنے واٹس ایپ میں صرف وہی گروپ رکھیں جو آپ کے کام کے ہوں اور آپ کے لیے ویلیویبل ہوں، اس کے علاوہ سبھی گروپس کو لیو کر دیں تاکہ جو بھی جب بھی چاہے آپ کو ڈسٹرب نہ کر سکے اور آپ کا ٹائم آپ کے کنٹرول میں ہو۔ پرنسپل نمبر 3، کیپ یور سیلف بزی ان سم تھنگ دیٹ ایڈز ویلیو ٹو یور لائف۔ انٹرٹینمنٹ کے نام پر ہر وقت موبائل میں گھس رہنے کے بجائے اپنے فری ٹائم کو کسی ایسی ایکٹیویٹی میں یوز کریں جو آپ کی لائف میں کوئی ویلیو ایڈ کرے، اور اس کے لیے سب سے بیسٹ آپشن ہے موٹیویشنل اور سیلف ہیلپ بکس پڑھنا۔
3 دن میں ریڈ کی گئی ایک بک کو اپنی لائف پر اپلائی کرنے سے آپ کی لائف 3 سال آگے ہو جاتی ہے۔ یعنی آپ کی لائف میں جو امپرومنٹ سالوں کے بعد آتی ہے وہی امپرومنٹ بکس کے تھرو چند دنوں میں آ سکتی ہے۔ دوسروں کی سائٹس اور ایپس کو یوز کر کے ان کو فائدہ دینے کی بجائے اپنے ٹائم کو اپنے فائدے کے لیے استعمال کرو۔ اینڈ پر کنکلوژن نکالیں تو ڈیجیٹل منیملزم کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ آپ ٹیکنالوجی کا استعمال ہی چھوڑ دیں، بلکہ ڈیجیٹل منیملزم کا یہ مطلب ہے کہ ٹیکنالوجی کو ایک کنٹرولڈ وے میں جس سے اپنے بینیفٹ کے لیے یوز کریں، تاکہ آپ اپنی لائف، اپنے ویلیوبل ریلیشنز اور اپنی امپورٹنٹ چیزوں کو زیادہ سے زیادہ ٹائم دے سکیں اور اپنی پروڈکٹیوٹی کو بڑھا سکیں۔ دوستو، ہمارا مشن ہے لوگوں میں بکس پڑھنے کا شوق پیدا کرنا۔ اگر آپ اس گریٹ مشن کا حصہ بننا چاہتے ہیں تو ہمارے چینل کو جوائن کر لیجئے، ویڈیو کو لائک کرنا اور اپنا خوبصورت کمنٹ دینا مت بھولیے۔ God bless you all.